معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ بہت سے لوگ اس مسائل کا شکار ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو ان کی نظر جادو، نظر جنات اور بندش وغیرہ پہ جاتی ہے، اور پھر وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو علاج کرتے ہیں اس میں والدہ کا نام پوچھتے ہیں۔ لیکن علاج کی جو ترتیب قرآن حدیث میں آ رہی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ اس میں والدہ کا نام نہیں پوچھا جاتا، بلکہ یہ کہ جادوگر ہوتا ہے جو آپ کی والدہ کا نام پوچھتا ہے۔ تو اس میں پوری تفصیل ہے کہ آپ نے علاج کس طرح کروانا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس بارے میں یہ ساری تفصیل ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور ویڈیو کو اس نیت سے شیئر بھی کریں کہ لوگوں تک صحیح جو علاج کا طریقہ ہے وہ پہنچ جائے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب بیماری کا شکار ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں برحق ہیں: نظر، جادو اور جناتی بیماریاں۔ یہ جو تین بیماریاں ہیں اس کا ذکر قرآن حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی مسائل انسان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے اتنی، تو جس وقت اکثریت کے ساتھ جہالت ہے اور جہالت کی وجہ سے لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے، تو یہ رواج اس قدر پکڑ زیادہ ہو چکا ہے کہ جب بھی اس علاج کو کیا جاتا ہے تو جو نہ سمجھ لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو حساب و کتاب کرتے ہیں۔ تو حساب و کتاب کر کے وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس کی والدہ کا نام پوچھتے ہیں، اور پھر اس کا پورا بایو ڈیٹا لیتے ہیں کہ تیری والدہ کا کیا نام ہے، آپ کا کیا نام ہے، اور اسی طرح تمہاری شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کے وہ کیا کرتے ہیں، سوال جواب پوچھتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ جادوگر ہوتا ہے کہ جو والدہ کا نام پوچھ کے تو وہ مکمل اس کے اوپر ایک جادو کے طریقے سے علاج کی ترتیب مرتب کرتا ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو جادوگر نہیں ہوتا، لیکن کچھ اسے تھوڑی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جس میں علم نجوم ہے، تو وہ کچھ پڑھ لیتا ہے جس سے علم نجوم کے بارے میں اسے پتہ چل جاتا ہے، یا علم جعفر ہے اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ماں کا نام پوچھ کے حساب و کتاب کے چکر میں لگ جاتا ہے، اور پھر وہ بتاتا ہے جی تمہارے اوپر جادو ہے یا فلاں چیز ہے یا نظر ہے، یہ بتاتا ہے۔ لیکن یہ سب اس کی جہالت ہے، کیونکہ شریعت میں یعنی جو انسان علم نجوم کے اوپر بھروسہ کرتا ہے یا علم نجوم پر یقین کرتا ہے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ علم نجوم کے بارے میں فرمایا کہ جو انسان کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، گویا اس نے اللہ کے نبی پہ جو قرآن اترا اس کا انکار کیا، تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ یعنی اگر وہ غیب کی خبر بتا رہا ہے جو علم نجوم کے ذریعے، اس کا بھی ایمان خطرے میں ہے، اور یہ جو پوچھنے کے لیے گیا ہے اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کا پورا عقیدہ اسی طرح ہے اور اسی طرح یہ مر گیا تو اسی عقیدے پہ اس نے زندگی گزاری، تو یہ اس کا ایمان جو ہے نا دنیا سے جاتے ہوئے چھین لیا جاتا ہے۔ تو اس کر کے ایسے آدمی کے پاس جانا کہ جو حساب و کتاب کے چکر میں خود لگا ہوا ہے اور پھر وہ پوچھ کے لوگوں کو جو ہے نا اس کے اوپر تسلی دیتا ہے، اس طرح کرنا شریعت کے اندر ممنوع ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو حالانکہ اس آدمی کو اتنا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جس سے وہ لوگوں کو دھوکہ دہی کا شکار بنا دیتا ہے۔ تو ہوتا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ تین بیماریاں تو برحق ہیں، اس کا علاج قرآن حدیث کے اندر ہے، اور وہ جو عالم ہیں جو ٹھیک طریقے سے علاج کرنے والے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، ان سے رابطہ کر کے انسان اپنا علاج کروائے۔ اور پھر جو یہ والدہ کا نام پوچھا جاتا ہے کہ جو ہے نا کہ جی تم والدہ کا نام مجھے بتاؤ، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے، کیونکہ اصل جو ہے جو جادوگر ہے یہ والدہ کا نام پوچھ کے اس کے اوپر پورا ایک جادو کا بایو ڈیٹا ہے کہ جس کے ساتھ وہ اس انسان کے ساتھ جادو کا عمل کرتا ہے۔ جیسے کیونکہ انسان کی جو ساخت بنی ہے وہ چار چیزوں سے بنی ہے: ہوا، مٹی، آگ اور پانی سے۔ تو جیسے ہی انسان والدہ کا نام اسے بتاتا ہے اور پھر اپنا نام بتاتا ہے، تو وہ والدہ کے نام کا پہلا حرف اور پھر اس آدمی کے نام کا پہلا حرف ملاتا ہے، تو یہ چار جو چیزیں آپ کو میں نے بتائی، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کا معنی مل رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جی کوئی تویز اگر دیتے ہیں، اگر وہ ہوا کے معنی میں بن رہا ہے تو پھر اس تویز کو جو ہے نا ہوا میں لٹکا دیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ ہوا کے اندر گھومتا ہے تو اس طرح اس مریض کو جس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے اسے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر پانی کے معنی کے قریب ہوتا ہے تو اس کو پانی میں دفن کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اگر مٹی کے معنی کے قریب ہوتا ہے تو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور اگر آگ کے معنی کے قریب ہوتا ہے تو کسی چولہے کے اندر یا ایسی جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے اس کے اندر اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔
تو یہ تھی یعنی کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کی تفصیل۔ تو نہ جادوگر سے علاج کروانا شرعاً جائز ہے، اور نہ حساب و کتاب کرنے والے کے اوپر یقین کرنا اور اس سے علاج کرنا شرعاً جائز ہے۔ اس میں قرآن حدیث میں جو چیز آ رہی ہے اس کا جو علم ہے وہ خوابوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے انسان کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو علاج ظاہر کیا گیا تھا وہ خواب کے ذریعے سے ظاہر کیا گیا تھا۔ مریض سے خواب وغیرہ پوچھی جاتی ہے، اور سے جو ساری اس کی جو خوابیں آتی ہیں اس کے اوپر پھر انحصار کرتے ہوئے اس کا مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں یعنی کہ جو جادو نظر یا جناتی مرض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، یہ ایک دم بعض اوقات تو الحمدللہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ان بیماری میں کچھ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور علاج کرانے میں جو انسان صحیح طریقے سے علاج کر رہا ہو اس کے پاس اگر انسان جا کے علاج کرواتا ہے تو پھر اس میں تھوڑا انتظار بھی کیا جائے، بعض اوقات مہینہ، 15 دن، 20 دن، 10 دن، یا بعض اوقات زیادہ بھی لگ جاتا ہے، 3-4 مہینے تک، 5 مہینے تک اس کا وقت لگتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی تویز وغیرہ لیا اور تویز لینے کے بعد ہم نے اس کو کھا لیا، ہم نے اسے پی لیا تو ہم فوراً ٹھیک ہو جائیں، اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں خاص طور پہ جو مریض اس طرح کے حالات میں مبتلا ہوں تو وہ تھوڑا سا صبر بھی کریں، اور علاج کروانے کے لیے یعنی جو صحیح طریقے سے علاج کرنے والے ہیں ان کے پاس جو وہ قرآن حدیث کی روشنی میں علاج کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نظر، جادو، جناتی بیماریاں اللہ نے بتائی ہیں، تو اللہ ہی کے قرآن سے یہ ٹھیک ہوتی ہیں۔ جادو کا ذکر قرآن میں کر کے اس کو باطل قرار دیا، نظر کا ذکر کر کے اس کو جو ہے نا ختم کرنے کا حکم دیا، اسی طرح جو ہے نظر، جادو، جناتی بیماریاں ہیں تو اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں، اس کا حل کا طریقہ سارا قرآن پاک میں بتا دیا ہے، اور لیکن لوگوں کو یہ بہت بڑا مغالطہ لگتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تو وہ جو لبید بن عاصم تھا، وہ کسی ایسے یہود کے اندر وہ جادو کرنے والے ایک آدمی تھا، اس سے ملاقات کر کے تو اس نے اس سے کچھ چیزیں مانگی تھی، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی مانگے تھے، پھر حضرت والدہ کا نام پوچھا، پھر آپ کا، تو پھر یہ ہوئے آمنہ کا پہلا حرف الف ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا پہلا حرف جو ہے میم ہے، تو ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو ماں بنتا ہے، تو ماں کا معنی ہوتا ہے پانی، تو پھر اس جو جادو کیا گیا تھا اس پانی میں دفن کیا گیا تھا۔ اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال لیے گئے تھے، جو ایک لڑکا تھا، یہودیوں کا ایک لڑکا تھا جو ان کے گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کام کرتا، تو اس نے لا کے لبید بن عاصم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دیے تھے، اور وہ اس کو پھر کنویں کے اندر دفن کیا گیا تھا، کیونکہ ماں جو ہے پانی کو کہتے ہیں، تو اس جادو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جادو کیا گیا تھا اس کو پانی میں دفن کیا گیا تھا۔ تو یعنی کہ اس معاملے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو انسان ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے جو حساب و کتاب کرتے ہیں، یعنی ماں کا نام بتائیں، اگر آپ ماں کا نام بتاتے ہیں تو پھر نہ ماں کا نام بتا کے اور پھر اپنا نام بتا کے، وہ جو جادوگر ہے آپ نے تو سارے معاملات اس کے سپرد کر دیے ہیں، اب وہ کسی بھی طور پہ آپ کو تکلیف دے سکتا ہے، تو اس کر کے خصوصی طور پہ یعنی کہ اس سے بچا جائے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرے بھائی پہ اس طرح کا مسئلہ ہوا، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے، میں اس وقت اس کام میں اتنا نہیں تھا، لیکن میں کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے نا سوچ رکھتا تھا، تو اس وقت میرے بھائی پہ اس طرح کا مسئلہ ہوا تو اس پہ جادو کیا گیا، تو اس پہ وہ تقریباً 2 مہینے تک بیمار رہے، تو میں انہیں منع کرتا رہا کہ بھی آپ اس آدمی سے نہ کروائیں، لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی، تو پھر آخر اس نے تقریباً 25-30 ہزار روپیہ لے کے تو پھر اس نے اس کی میرے بھائی کی جان چھوڑی۔ تو یعنی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ماں کا نام بتا دیا جاتا ہے تو پھر وہ جو جادو کرنے والا آدمی ہے وہ پھر انسانوں کو تنگ کرتا ہے پیسوں کی لالچ میں آ کے، تو اس کر کے کوشش کی جائے کہ ماں کا نام کسی کو نہ بتایا جائے، اور اسی طرح جو اپنے حالات ہیں وہ کسی کو ظاہر نہ کیے جائیں، بلکہ جو شرعی طریقے پہ قرآن حدیث کی روشنی پہ علاج کرنے والے لوگ ہیں ان سے ملاقات کر کے ان سے ان بیماریوں کا پوری تفصیل سمجھی جائے، اور پھر ان کے ذریعے سے علاج کروایا جائے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، اور